السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کے خطبے کے حوالے سے چند باتیں کر لیتے ہیں۔ تو آج وہاں پہ فضیلت الشیخ خالد المہنا حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب توفیق وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہو، جو سیدھے راستے پر ہو، جو دائیں بائیں نہ ہو، جو صراط مستقیم کے اوپر ڈٹا رہے، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو، یہی کامیاب شخص ہے۔ اور انسان جو اللہ تعالیٰ کا قریب یا اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع میں سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرے، یعنی جو فرض اللہ نے انسان کے اوپر کر دیا ہے اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، یا جن ذرائع سے کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے بلند فرائض ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، جو میں نے فرض کی ہیں چیزیں ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے میرا قرب تلاش کرنے کے لیے۔ ہاں، انسان فرائض بھی کرے، اس کے بعد نوافل بھی کرے۔ فرائض میں سب سے اہم اور سب سے بلند چیز توحید باری تعالیٰ ہے، اخلاص ہے، عبادت میں اپنا لیا جائے۔ اسی طرح شرک سے بچنا ہے، یہ تو لازمی سی چیز ہے، اس کے بغیر تو انسان کی نجات ناممکن ہے۔ پھر یہ کہ انسان نماز کا پابند ہو، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا تطعه واسجد واقترب، کسی گنہگار یا حق دشمن کی بات نہ مانیے بلکہ سجود کیجئے، سجدہ ریز ہو جائیے اور اللہ کا قرب تلاش کیجئے، کیونکہ سجدے کے ذریعے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کبریائی، اور جب انسان سجدے میں گر جاتا ہے تو کبریائی مکمل طور پر اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے اس وصف سے اپنے آپ کو عاری کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب عبادت کی جائے تو اللہ کے لیے جھکا جائے، تواضع اختیار کی جائے اور تکبر سے بچا جائے۔ پھر یہ کہ انسان جب فرائض ادا کر دے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نوافل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ میرا قرب تلاش کرنے کے لیے پھر نفل عبادتیں بھی کرتا ہے یہاں تک میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھیں یعنی اس کو ان کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے، آنکھوں، منہ، کان اور ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے کہ جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، ان کاموں سے اس کو روک دیتا ہے جو ان اعضاء سے ہوتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اس راستے پہ ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے یا اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی کامیابی کے کیا کہنے جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو بشارت دی جاتی ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے سکون کی خوشخبری ہے، اس کے لیے چین کی خوشخبری ہے۔ تو یہ وہ بہترین بات ہے، یہ بہترین بشارت ہے جو ہر انسان کی تمنا ہے کہ اس کو سننے کو ملے۔ پھر یہ کہ ان مراحل میں بڑھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ٹاپ تک پہنچے ہیں ان کا تذکرہ امام مسجد نبی نے فرمایا کہ اللہ کا قرب سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، جیسا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا دنیا سے، خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن آپ کا یہ بندہ، آپ کا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام، پھر ان کے بعد صحابہ کرام میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر بقیہ سارے صحابہ کرام اپنے جہاد اور اپنے اسلام کی تاریخ اور اپنے جہاد کے مطابق اور اپنی ہجرت کے مطابق، پھر تابعین اور پھر ائمہ ہدایت، پھر علماء اور پھر اولیاء، یہ درجہ بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے اور درجہ بدرجہ ان سے کم قریب کون ہے۔ لیکن بہرحال کوئی انسان جتنا بھی اس کا درجہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا، اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو کسی بیرونی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ مشرکین نے یہ چیز اختیار کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان معبودات کی، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب نیت ان کی نیک تھی، لیکن نیت نیک ہونے کے باوجود جب ذریعہ انہوں نے غلط اختیار کیا تو ان کا یہ ذریعہ قبول نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کافر ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دعا کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اس میں ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وامرتکم بہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو اور میں نے آپ کو وہ نہ بتائی ہو. تو صرف ان چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے اس راستے سے ہٹا ہوا تو اس کے اوپر مردود ہے. اللہ کی طرف پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ سنت کے اوپر قائم ہو جانا، ہمیشہ اللہ کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ میں بڑا فقیر ہوں، آپ کا محتاج ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد بنانا ہر عمل میں، ہر قول میں. یہ تین چیزیں ہیں، ان کو اختیار کریں گے تو پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس صحیح راستے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اور اگر ان سے یا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہی ہے، پھر گھاٹا ہے، پھر خرابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.